بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج پر جانے والوں کے لیے کچھ معلومات، کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ حج کے سفر کا مقصد ایک فرض کا ادا کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، اپنے نفس کو پاک کرنا اور اب تک کی زندگی میں کیے جانے والے اعمال پر توبہ کر کے بقیہ عمر اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کرنا ہے۔ چنانچہ عبادت کے علاوہ کوئی اور نیت اور ارادہ رکھنے سے اس کا مقصد کھوٹا ہو جاتا ہے، اس لیے حج میں نیت خالص ہونی چاہیے۔ حج کے لیے پاکیزہ مال خرچ کیجیے۔ یہ سفر شروع سے آخر تک ایک عبادت بلکہ تمام جسمانی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ صرف جائز طریقوں سے ہی مال کمائے اور اسے جائز کاموں پر ہی خرچ کرے۔ اس سفر کا واحد مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، اور اس مقصد سے کسی بھی وقت غفلت یا بے احتیاطی سے ساری کوشش ناکام ہو سکتی ہے۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ اس سفر کا ہر مرحلہ عبادت ہے۔ مسجد حرام میں ادا کی جانے والی ایک نماز کا ثواب دیگر مسجدوں میں پڑھی جانے والی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کے 1,000 نمازوں کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے حرمین شریفین میں گزارا جانے والا ایک ایک پل، ایک ایک وقت بیش قیمت اور انمول ہے۔ ایک بھی منٹ فضول اور بے مقصد کاموں میں ضائع نہ کیا جائے، اور اس قیمتی وقت کو غنیمت جان کر ہر وقت نماز، نوافل، درود و سلام، ذکر و اذکار اور دیگر نیک اعمال میں مصروف رہیں۔ درست تلفظ کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ترجمہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا حقیقی پیغام سمجھ سکے۔ حج اور عمرہ کا طریقہ سیکھنے کے لیے مستند کتابوں کے مطالعے کے علاوہ مختلف اداروں کی طرف منعقد کیے جانے والے تربیتی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ کسی معاملے میں کوئی سوال درپیش ہو یا وضاحت درکار ہو تو اہل علم سے اس کی وضاحت ضرور کر لیں۔ حج کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ سفر حج کے دوران حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھا جائے۔ حدیث نبوی ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، اس دوران میں اس نے نہ تو کوئی فحش گوئی کی اور نہ ہی کوئی برا کام کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حج کا ارادہ رکھنے والے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے خالق، مالک اور پروردگار کے گھر جا رہے ہیں، اس لیے عاجزی و انکساری کو اپنا شعار بنائیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ روزمرہ زندگی کے تمام اعمال کو اسلامی احکامات کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں۔ نماز کے درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی یقینی بنائیں۔ رات کو سونے، نیند سے بیدار ہونے، بیت الخلاء جانے، گھر سے باہر نکلنے، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعائیں یاد کر لیں۔ کیونکہ آج انگریزی کموڈ سعودی عرب میں ہر ہوٹل میں عام ہے، اس لیے انگریزی کموڈ کے استعمال کا طریقہ اور طہارت و غسل وغیرہ کے مسائل کو معلوم کر لیں۔ سنت کے مطابق وضو کا طریقہ سیکھ لیں۔ دیر تک وضو برقرار رکھنے کی عادت ڈالیں۔ کھانے پینے کے آداب جان لیں۔ سفر کے آداب اور دعائیں بھی معلوم کر لیں۔ روزمرہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنی ذات کا تزکیہ کریں۔ اپنے عیوب اور خامیوں پر نظر رکھیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ حج کے دوران شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو غصہ دلاتا ہے اور دوسروں سے الجھنے اور جھگڑا کرنے پر اکساتا ہے۔ سفر حج کے دوران لڑائی جھگڑا منع ہے، اس لیے لڑائی جھگڑے سے گریز کی عادت اپنائیں اور خود پر قابو رکھنا سیکھیں۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی و جسمانی طور پر تیار کریں۔
حج کے دنوں میں حرمین شریفین میں تقریباً ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کا طریقہ بھی سیکھ لیں اور اس میں پڑھی جانے والی دعائیں بھی یاد کر لیں۔ سفر حج کی تیاری کے دوران تہجد کی عادت اپنائیں تو اس سفر کا لطف دو بالا ہو جائے گا۔ زیادہ تر خواتین کو باجماعت نماز ادا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ حج پر جانے والی خواتین یہ طریقہ سیکھ لیں۔ حرمین شریفین میں جمعہ کے روز رکوع سے پہلے عام طور پر سورہ سجدہ پڑھی جاتی ہے اور رکوع میں جانے سے پہلے سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ نماز میں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور اس میں پڑھی جانے والی دعا یاد کر لیں۔ نوافل کا خصوصی اہتمام کریں۔ حج پر جانے کے خواہش مند جان لیں کہ سفر حج کے دوران انہیں گھر والا آرام آشائش کہیں میسر نہیں ہوگا۔ وہ سکون عبادت کے لیے آپ کی صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اپنا طبی معائنہ ابھی سے کروا لیں۔ اگر ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ آپ حج پر جانے کے قابل نہیں ہیں تو ہرگز رسک نہ لیں اور حج کا ارادہ چھوڑ دیں۔ حج کے لیے مالی استطاعت کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر چاق و چوبند اور مشقت کے قابل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوران حج بہت زیادہ پیدل چلنا ہوتا ہے، اس لیے ابھی سے پیدل چلنے کی عادت اپنائیں۔ شروع میں 1-2 کلومیٹر پیدل چلیں، اس کے بعد خود کو 5 کلومیٹر تک چلنے کی عادت بنائیں، کیونکہ رہائشی عمارت سے لے کر حرم شریف تک پھر طواف اور سعی کے چکر کا فاصلہ تقریباً 7 کلومیٹر تک بنتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پتھریلی ہے اور دونوں مقدس مساجد میں بھی پتھر کے فرش بنے ہوئے ہیں، اس لیے سنگ مرمر کے فرش پر بھی دیر تک چلنے کی مشق کریں۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتے رہیں۔ جلدی سونے اور صبح سویرے اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو عبادت یکسوئی سے نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حج کا ارادہ رکھنے والے اپنے خون کا گروپ بھی معلوم کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی خاص مرض کے مریض ہیں تو اس کے بارے میں بھی جان لیں، کیونکہ اس کا ذکر بھی درخواست فارم میں کرنا ہوتا ہے۔ حج درخواست کے ساتھ کسی مستند ڈاکٹروں کا طبی سرٹیفکیٹ لگانا لازمی ہے۔ معذور افراد کے درخواست فارم میں ان کے ساتھ جانے والے معاون کا نام اور درخواست نمبر ضرور لکھا جائے۔ معاون کا معذور کے گروپ میں سفر کرنا لازمی ہے۔ حج پر جانے کے خواہش مند خواتین صرف شرعی محرم کے ہمراہ سفر کر سکتی ہے۔ عورت کا محرم اس کے شوہر کے علاوہ بھائی، بیٹا، والد یا کوئی ایسا خونی رشتہ دار ہو سکتا ہے جس سے اس کا نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ یہ کچھ معلومات اور ہدایات تھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔